میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتاؤں، جب میں نے سنی میں حیران بھی رہ گیا۔ اور اس نے ایران بارڈر کے لیے جانا تھا اور اس نے مجھے یہ میسج کیا کہ شاہ جی دعا کرنا کہ اللہ مجھے بھی ایسی ہی شہادت نصیب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر انتہائی افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو بنانا پڑ رہی ہے کہ وطن عزیز پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی شر پسندوں کی جانب سے، فسادیوں کی جانب سے، اور مظلوم کا خون بہایا گیا کہ پشاور سے پارا چنار جاتے ہوئے ضلع ہنگو میں باڑہ عباس کے قریب ایک ویگن پر حملہ کیا گیا جو کہ شیعہ جس میں مسافر سوار تھے، جس کے نتیجے میں 2 مومنین شہید ہوئے، 6 مومنین زخمی ہوئے۔ ظالموں نے سرعام خون ریزی کی، فساد برپا کیا اور ہمیشہ کی طرح ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ یعنی یہ بے حسی دیکھیے ہماری حکومت کی، کہا جا سکتا ہے اس کو۔ اور کس سے شکوہ کریں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا، ماضی میں بھی اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ کبھی زیارات پہ جاتے ہوئے زائرین کو بسوں سے اتار کر مارا جاتا ہے، کبھی ویسے مسافر بسوں سے نام دیکھ کر شیعہ مسلک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ عرصے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن اس طرح سے دن دہاڑے پاکستان میں اس طرح کا سلسلہ ہونا انتہائی قابل تشویش بات ہے کہ آخر حکومت کیوں نہیں ان شر پسند ناصبیوں کے خلاف ایکشن لیتی؟ کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کیوں مارتے ہیں شیعوں کو؟ کیا دشمنی ہے شیعوں سے؟ یعنی نماز سنی بھی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ سنی بھی رکھتے ہیں، شیعہ بھی رکھتے ہیں، ساری چیزیں یہ مشترک ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، سارا معاملہ اکٹھا ہے، تو پھر شیعوں کو مارا کیوں جاتا ہے؟ جو اصل وجہ ہے جو ان کی دشمنی ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، عزاداری حسین کرتے ہیں۔ اصل میں دشمن شیعہ نہیں، بلکہ ان کی دشمنی علی ولی اللہ سے ہے، عزاداری حسین سے ہے۔ یہ وہ لعین ہیں، یہ مارنے والے، یہ شر پسند، یہ فسادی، یہ ناصبی کہ جن کے دلوں میں بغض اہل بیت ہیں۔ یہ ایسے ملعون ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، محمد و آل محمد سے ان کے دلوں میں بغض ہے، جس کی وجہ سے اہل بیت سے انہیں بغض ہے، اس لیے شیعوں کو مارتے ہیں کیونکہ شیعہ اہل بیت کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ لیکن میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتاؤں، جب میں نے سنی میں حیران بھی رہ گیا اور مجھے بڑا لطف بھی آیا۔ وہ یہ کہ جب گزشتہ رات ان شہداء کے حوالے سے یہ بات چلی کہ یہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے شیعہ مسلک کے لوگوں کو، تو مجھے میرے ایک دوست نے یہ سارا سانحہ واٹس ایپ کیا، جو کہ زیارات پہ جا رہا ہے بائی روڈ، اور اس نے ایران بارڈر کے لیے جانا تھا اور اس نے مجھے یہ میسج کیا کہ شاہ جی دعا کرنا کہ اللہ مجھے بھی ایسی ہی شہادت کی موت نصیب کرے۔ آپ یقین کریں میں حیران رہ گیا کہ اتنا جذبہ، یہ جنون کہ مومن کہہ رہا ہے کہ اللہ کرے ہمیں بھی ایسی شہادت مل جائے اہل بیت کی محبت میں۔ یعنی دنیا کا تو مزاج ہے کہ زندگی مانگی جاتی ہے، زندگی کی دعا کروائی جاتی ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی فون کر کے کہہ رہا ہے کہ دعا کریں کہ مجھے بھی شہادت نصیب ہو؟ تو یہ ان جاہلوں کو پیغام ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو اس طرح شہید کر کے تم عزاداری روک دو گے، تم حسین حسین کرنا چھڑوا دو گے مومنین سے؟ مومنین تو مرنے کے لیے تیار ہیں، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اور دوسرا، ہماری اداروں سے یہ درخواست ہے کہ شہادت سے ہم ڈرتے نہیں، لیکن یہ سوال ان شہداء کے لواحقین نے بھی کیا کہ پاکستان میں اس طرح سے دن دہاڑے یہ کام ہو جاتا ہے، لیکن اس سانحے میں ملوث مجرموں کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ چلو اس سانحے کا مان لیتے ہیں، یہ جو گزشتہ رات ہوا ہے ابھی تک پتہ نہیں چلا، لیکن مئی میں توری منگل میں جب کچھ اسکول کے اساتذہ کو شہید کیا گیا تھا چن چن کے، اور ان کا جرم یہ تھا کہ ان کے ناموں کے ساتھ علی، حسن، حسین، مہدی آتا تھا، اور یہ نام دیکھ کر انہیں مارا گیا، ان کے جو اس سانحے میں ملوث مجرم تھے ان کو کیا سزا ہوئی؟ اگر ان کو سزا ہوتی تو آج یہاں تک نوبت ہی نہیں آنی تھی، نہ جانے کتنی سینکڑوں جانیں بچ جاتی اور اس خطے میں بھی امن قائم رہتا اگر ان کے قاتلوں کو سزا دی جاتی۔ اور اس واقعے میں ملوث کون تھے، مجرم کون تھے، سب کو پتہ ہے کہ ایک شر پسند ناصبی مولوی جس کا نام عید نظر ہے، اس نے ویڈیو بیان دیا، اس نے کہا مبارک ہو، یہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے جب وہ سانحہ ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا جی کہ یہ بہت بڑا جہاد ہے جو شیعہ مسلک کے خلاف آپ کر رہے ہیں، یہ جہاد اکبر ہے۔ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں، اس طرح کے بیان دیے گئے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اور کل کے سانحے کے بعد بھی ٹویٹر پر ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی جس میں وہ مولوی بیٹھے بہت ہنس رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں۔ یعنی حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہاں پر
घर में मजलिस करवाने पर, चार दीवारी के अंदर मजलिस करवाने पर FIR हो जाती है, बानी को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जो शख्स कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मुलव्विस है, उमर इब्न साद, अहले सुन्नत की किताबें उस चीज़ की गवाही देती हैं कि वो इमाम हुसैन के कत्ल में मुलव्विस था, उसको बुरा कहने पर भी मुकदमा हो जाता है, तौहीन सहाबा का कहने वालों को गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है। यजीद को बुरा कहने पर FIR दर्ज कर ली जाती है। लेकिन जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं, किसी मसलक की तकफीर करते हैं और उन्हें मारते भी हैं, आखिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई में इतनी तेज़ी क्यों नहीं दिखाई जाती? आखिर वो लोग के जो खित्ते का अमन ख़राब करना चाहते हैं, आखिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? और इस बात की तस्दीक एक अहले सुन्नत आलिम ने अपनी तकरीर में की है, वो भी ज़रा आप मुलाहजा कीजिए। आपने देखा कि पाड़ा चिनार के अंदर, पेशावर के अंदर, खैबर पुख्तनख्वा के अंदर यहाँ पर तफर्रुक़बाज़ी फैलाने शुरू कर दी और ये ऐलान हो गए कि फ़लस्तीन में जिहाद करने के बजाय यहाँ हुसैन के नाम लेवाओं से जिहाद किया जाता है और उसको जिहाद अकबर का नाम दिया। कि एजेंटों ने पाकिस्तान को तफर्रुक़बाज़ी में धकेल दिया, शिया और कुफर के फतवे लगाकर मुसलमानों के जज्बात को दबाना चाहा, तो फिर वो पाकिस्तान खामोश रही। सामने मोहतरम, पहचानिए। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि इन शर पसंदों के ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। मज़ीद हालात कितने ख़राब होंगे, और हमने कानून की पासदारी की है, करते रहेंगे। हमें पाकिस्तान का अमन बड़ा अजीज़ है, लेकिन ये सवालिया निशान है हुकूमत की कारकर्दगी पर कि आखिर वो लोग के जो रियासत को टक्कर देते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं, उनको क्यों नहीं रोका जा रहा और क्यों ये वाक़यात बार बार हो रहे हैं? तो इस नौयत का ये पहला वाक़या तो नहीं है। आप कहते हैं कि इत्तेहाद होना चाहिए, शिया सबसे बढ़कर इत्तेहाद के कायल हैं। जितनी इत्तेहाद के लिए कोशिश शिया मसलक ने की है, किसी और ने नहीं की। लेकिन इत्तेहाद दोनों तरफ से होता है। ऐसा नहीं है कि एक मसलक के उलमा तो बाहें फैलाकर खड़े हों और दूसरी तरफ कुछ शार पसंद मुट्ठी भर लोग इस तरह से हमले करें। अहले सुन्नत भी अमन चाहते हैं। अहले सुन्नत मसलक से जो मोतदिल उलमा हैं, उन्होंने भी इत्तेहाद की कोशिश की है और वो कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे नास्बी फ़िक्र के लोग हैं कि जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं और वो अमन होने नहीं देना चाहते। और इन बदबख्त ज़ालिमों के बारे में ही कुरान कहता है कि ज़ालिम जान लें कि अन करीब किस करवट पलटा दिए जाएंगे, कि बुग़्ज़ अहले बैत की दुश्मनी तुम्हें नार की तरफ लेके जा रही है। तुम ये समझते हो कि अहले बैत के मानने वालों को मार कर तुम अज़ादारी रोक दोगे, अहले बैत का ज़िक्र रोक दोगे, तुम्हारी खाम ख्याली है। अज़ादारी रुक नहीं रही बल्कि बढ़ती जा रही है। अफ़गानिस्तान के पहाड़ों से लेकर अफ्रीका के जंगलों तक, थर के रेगिस्तानों तक, हर तरफ हुसैन हुसैन की सदा है और ये हुसैन हुसैन की सदा बढ़ती चली जा रही है। लोग अहले बैत के दर पर आ रहे हैं, सब तक हक़ाइक़ पहुँच रहे हैं। दुनिया में तो तुम नाकाम हो, आखिरत में भी तुम नाकाम ही रहोगे। नारे जहन्नम तुम्हारा मुक़द्दर बनेगी। फिर में एक बार फिर हम इस सानहे की भरपूर मज़म्मत करते हैं, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करते हैं और हुकूमत से हमारा भरपूर ये मुतालबा है इस सानहे में मुलव्विस जो मुजरिम हैं उनको सख्त से सख्त कानूनी सज़ा दी जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।